بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ہے رانا ساجد اور ماہ مبارک کی اس جو ہے وہ گھڑیوں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ ٹرانسمیشن جو ہم نے رکھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور اسی گھڑیوں کو جو ہے ہم جو ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس کو مزید جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن ڈالنے کے لیے آج کی ہم نے یہ ٹرانسمیشن رکھی ہے، جس میں ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے جو ہے نامور ثنا خوان حضرات بھی موجود ہیں۔ ان سے بھی آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی لائف جو ہے وہ سپینڈ کرنی چاہیے، نہ صرف اپنی لائف بلکہ اپنی جو ہے وہ تا قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ان کی زندگی ضابطہ حیات ہے۔ تو ڈیفینیٹلی تمام جو اصول وضع کر دیے گئے تھے، خاص طور پہ خطبہ حجۃ الوداع میں جو وہ ساری چیزیں وہ بتائی گئی تھی، وہ ایک اصول ہے، رہنما ہے ہمارے لیے۔ ہم اگر ان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو جو پریشانیاں مسائل آج کل جن میں ہم گرے ہوئے ہیں ان سے ہم نکل سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، نہ کہ ہم ٹینشنوں یا پریشانیاں لیتے ہوئے دین اسلام کی طرف اپنے آپ کا رخ موڑیے اور سرکار کی طرف اپنی نسبت جوڑیے۔ یہ آسانی کے کامیابی کے راستے کھولنے کی ایک کنجی ہے، چابی ہے۔ تو میں اپنے گیسٹ کا، اپنے جو ہے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے بلکہ ہمارے مہمان جو ثنا خوان حضرات ہیں، حسینی برادران کہلاتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ چلے کمبائن پڑھتے ہیں، میں نے یہ سنا ہے، مل کے بھی آپ ماشاءاللہ ثنا خوانی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ جان لیتے ہیں، یہ سفر کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اور اگر حسینی برادران کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں، لیکن نام آپ کا کیا ہے اور آپ کا نام کیا ہے، یہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ جی، میرا نام ہے مبارک علی۔ ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے جو اس نام کا جو یہ نسبت تھی تو میں تھا مبارک علی قادری۔ مبارک علی قادری، اچھا۔ کہ سادات کے پاس ہم ایک محفل میں گئے، سوئے حاصل۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی کلام سنائیں اہل بیت کی شان میں۔ تو میں نے ادھر ایک کلام پڑھا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ تو انہیں اتنا مزہ آیا، انہوں نے کہا کہ بیٹا آج آپ کو ایک نام نہ دے دیں؟ میں کہا جی سرکار آپ کی مرضی۔ اچھا، آپ نے یہ اکیلے نے پڑھا تھا؟ بھائی نے ساتھ میں پڑھا، میں نے۔ تو اس وقت میں سوچ رہا پتہ نہیں کیا نام ملے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کا نام مبارک علی حسینی نہ کر دیں؟ تو حسین سے نسبت، ساری نسبتیں تو آپ سے ہی چلتی ہیں۔ میں کہا سرکار میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ تو میرے دوست ہیں غلام دستگیر قادری صاحب، تو ہم پیر و مرشد کی طرف سے انہوں نے کہا کہ آپ بیٹا مل کے پڑھا کریں، کمبائن پڑھا کریں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے سرکار۔ تو انہوں نے کہا پھر آج سے آپ کا نام جو ہے حسینی برادران کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ پھر پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بڑی عزتیں دیں اللہ پاک نے حسینی برادران کی مختلف چینلز پہ۔ یہ آپ نے جو واقعہ سنایا ڈیفینیٹلی یہ کافی ظاہر ہے، وہ ایک اس سے مشعل راہ بھی ہے کہ نسبت جس کو آپ فالو کرتے ہیں اور جس گھرانے سے جو نسبت ہوتی ہے وہ وہیں سے جو ہے وہ گنا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو اٹھایا بھی جاتا ہے، ایک رغبت ہوتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اس سے قبل جو آپ کا سفر تھا، مطلب آپ نے یہ کب سے سٹارٹ کی تھی، ثنا خوانی کب سے سٹارٹ کی تھی، اور پلان کیا ہوا تھا کہ ثنا خوانی کی فیلڈ میں آنا، یا پھر ساتھ ساتھ کچھ اور بھی وہ شعبہ چل رہا ہے؟ ایکچولی ڈیورنگ اسٹڈی میں پنجاب کالج میں سنگنگ تھی میری، اور کہیں گے کہ جی وہ عاطف کا بیچ تھا، وہ تھا ایم بی اے میں، میں تھا بی کام میں، ہاں جونیئر بیچ۔ میں نے ان کو دیکھ کے میرا سنگنگ کا وہ ذہن آیا، پھر میں سنگنگ کرتا رہا۔ میری اپنی کمپوزیشن، میرے اپنے سانگز بھی ہیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ میں نے اس جگہ پہ آنا تھا، اس جگہ پہ آنا تھا۔ میں نے ایک محفل میں گیا میں، تو انہوں نے میرا نام بولنا شروع کر دیا، مجھے بلایا نہیں تھا انہوں نے۔ تو جیسے انہوں نے میرا نام، وہ اسٹیج سیکٹری جو نقابت والے ہوتے ہیں، انہوں نے بولا تو میرے یہ جو پلس ہیں، یہ بال یہ کھڑے ہو گئے سارے نا، ایسا ایک لرزہ طاری اور کیفیت تھی، مجھے نہیں پتہ چلا کیسے سٹیج پہ پہنچا، کیسے گلاب کے ہار آئے، اور پھر میں نے پڑھا۔ اس کے بعد پھر میں سنگنگ کی طرف نہیں گیا، وہ ساری چیزیں اسی طرح سے وائنڈ اپ کر دی، کلیئر ہو گئی، اس کے بعد آپ کو منزل کا پتہ لگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ثنا خوانی کے لیے چنا، اور پاکستان سے باہر دبئی میں، اور پھر میں اجمیر شریف بھی میں پڑھ کے آیا۔ اچھا، اجمیر شریف میں آپ نے نام کیا؟ اجمیر شریف کی تو نسبت جس طرح کہ ہر نعت کلام میں اور ویسے بھی ہمیں ملتی رہا ہے، وہاں کو کوئی جب آپ نے گئے پڑھے، فیلنگز کیا تھی، تاثرات کیا تھے؟ فیلنگز تو
یہی تھی کہ جیسا کہ ہم اپنے ادھر پڑھتے ہیں حضور سید فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری، اور لوگ بھی ان میں کچھ ایسا خاصا ڈفرنس نہیں تھا کہ یہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں کہ ہندو زیادہ ہیں عقیدت میں. اور سب سے خوبصورت چیز جو میں نے دیکھی نا ادھر جی، کوئی ادھر پھول لوگ لے کے آتے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں شاپر میں، ادھر ٹوکریوں پہ سر پہ ٹوکریاں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ ٹوکریاں عقیدت مند ہے. اور زیادہ جو نان مسلم جیسے کہتے ہیں ہندوازم، وہ لوگ جو ہیں ان کا جو عقیدہ تھا، اور اسپیشلی جو ایکٹرز تھے، کافی ایکٹرز ملے ہمیں تو بس وہ ان جو ہماری پابندیاں ہیں ساری اس کی وجہ سے وہ باہر آؤٹ نہیں جانے دیا. ایک وہ باکس تھا، شیشہ تھا، اس میں بیٹھ کے بس پڑھنا ہے، تو بس میں اتنا ہی کچھ ادھر دیکھ سکا، لیکن عقیدت کے حساب سے بہت مزہ تھا. اچھا صحیح ہو گیا، بالکل یہ آپ نے کر کے. اور جب وجہ شہرت بھی ایک کلام ہوتا ہے نا ہر انسان کا، جس طرح ہوتا ہے کہ ایک میں نے سپوز یہ بات کی اور یہ میرا وہ تکیہ کلام بن گئی، وجہ شہرت بن گئی جس نے مجھے شہرت کی بلندی. کون سا آپ کا ایسا کلام تھا جس نے آپ کو یہاں پہ ہمارے درمیان ابھی بٹھایا ہوا؟ جی ایک کلام ہم حسینی برادران سے پڑھتے ہیں، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہانہ دے سردار آ گئے. اس نے ماشاءاللہ ہمیں کافی جگہ پہ عزت اور بہت ہی عزت و عظمتوں سے نوازا. زبردست. چلیں وہ بھی آپ سے سنیں گے. اب آپ سے بھی غلام دستگیر بھائی سے بھی بات کرتے ہیں. سفر تو انہوں نے بتا دیا، جیسے آپ کو نسبت ملی وہاں پہ جا کے آپ کو حسینی برادران کا لقب مل گیا، تو وہ داستان ظاہر ہے وہ آگے چل رہی ہے، تو ابھی مزید آگے بھی انشاءاللہ چلتی جائے گی. سٹارٹ کہاں سے لیا تھا آپ نے، بلونگ کہاں سے کرتے ہیں، اور یہ جو آغاز ہوا تھا وہ تھوڑا سا بتائیں. بیسیکلی ہمارا جو تعلق ہے وہ بڑوں سے، والد صاحب اور دادا جی ہمارے یہ لاہور میں پکے لاہور کے رہائشی بھی ہیں، اور ادھر دہلی گیٹ میں ہم جو ہے وہ سالانہ بڑا 11ویں شریف کا حضور غوث پاک کے نام سے جلوس نکالتے ہیں، جو اختتام حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے تک ہوتا ہے. تو وہاں سے ہماری شروع سے نسبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ منسلک ہے. اور الحمدللہ مبارک بھائی جانتے ہیں میں خود بھی حضور غوث پاک کی آل کا جو مرید بھی ہوں، غلام بھی ہوں. اور دربار غوثیہ ٹاؤن شپ میرے مرشد کا دربار ہے، وہاں بچپن سے ہی ہم نے ذکر شروع کیا ہے، وہاں سے ہی پڑھتے رہے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم دونوں کی جو نسبت ہے وہ اللہ کے ولیوں کی وجہ سے ہے. ہم دوست بھی ہیں، ہم سائے بھی ہیں، ہم کلاس فیلو بھی ہیں، اور اللہ نے ایسا اعزاز دیا. آج ہم ثناخند کمبینیشن ایک جو ہے وہ. اور پھر جیسے انہوں نے بزرگوں کی بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے سے، انہوں نے کہا، میں نے ان کو آمین کیا، میں نے کہا جیسے ان کا حکم ہے، پر وہ سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ. چلے صحیح ہو گیا جی، زبردست ہے. اور ماشاءاللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں یہ سلسلہ مزید آگے چلتا رہے، اور اسی طرح آپ ملک پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی پڑھنے جاتے رہیں، اور اسی طرح پاکستان کا نام بھی روشن کے. باتیں کافی زیادہ ہو رہی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں ابھی ہم محفل کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ایک کلام پاک سے، جس طرح آپ نے کہا مل کے پڑھتے ہیں، سارے پڑھو درود، تو وہ پلیز آپ اس سے آغاز کیجئے گا، پھر آگے ہم اس سلسلے کو بڑھاتے ہیں پلیز. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، 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 ہاں سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہان دے مختار آ گئے، دنیا تے دو جہان دے مختار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، گھر آمنہ دے ہو
آمد حضور دی آگر بنا دے ہو گئی گریا بنا دے ہو گئی گریا بنا دے ہو گئی آمد حضور دی بہکڑ فرشتے آپ دا دیدار آ گئے بہکڑ فرشتے آپ دا دیدار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے گودی چ تیرے نبیاں دے سردار آ گئے گودی چ تیرے نبیاں دے سردار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے بہت خوب ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں 4 چاند لگاتی ہے محفل اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کے ایک کمبینیشن جو بنایا ہوا ہے وہ واقعی میں نظر بھی آ رہا ہے اور ایک بڑا اچھا آپس میں کوآرڈینیشن بھی ہوتا ہے. تو پریکٹس کا کیا سین ہوتا ہے, مطلب کہاں پہ کب کرتے ہیں, مطلب ایک پلان کرتے ہیں پہلے سے کوئی نیا کلام جب آپ تیار کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, کچھ تھوڑا سا وہ بتائیں. بالکل, سب سے پہلے تو جیسے کہ کوئی بھی ایونٹ آ رہا ہے آگے, جیسے کہ اب ربیع الاول ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بسعادت کا سلسلہ, تو اس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا کلام, نیا کلام کہ جو عوام میں انٹروڈیوس ہو, پہلے کے پہلے نہ پڑا ہو, اسی کوشش کرتے ہیں, اس کی ٹیونز بناتے ہیں, اس کے آلات وغیرہ لیتے ہیں, اسی پریکٹس بھی کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس سلسلے میں کوئی بھی کلام ہوتا ہے تو اس کو ہم جو ہے نا پیش کرتے ہیں. اچھا, ایک بات میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے, ظاہر ہے ابھی آج کل جس طرح ٹیکنالوجی کا دور ہے, جس طرح چیزیں فاسٹ ہوتی جا رہی ہیں اور لوگ خاص طور پہ سوشل میڈیا کے ساتھ کافی زیادہ کنیکٹڈ ہے. آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ نے کہا نئی ٹیونز ہم وہ بناتے ہیں, چیزیں اس طرح دریافت کرتے ہیں, ٹرینڈ ہے, حالانکہ یہ چیزیں ہم اس پہ مذمت بھی کرتے ہیں, کنڈیم بھی کرتے ہیں کہ گانوں کی طرز پہ ناتے پھر وہ اس طرح کی چیزیں لوگ پھر کہتے ہیں یار یہ اچھا نہیں ہے, ایک حمدیہ کلام ہے, نعتیہ کلام ہے, ایک اسلامی چیزیں ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو حضرات ایسے کرتے ہیں, حالانکہ پڑھ تو کلام ہی رہے ہیں لیکن اس کی تھیم, اس کی ٹیون, اس کی سمجھ لیں کہ وہ میوزک وہ اس لیول پہ, اس سینس میں رکھتے ہیں, سینس میں. جی, میں ٹو بی ویری فرینک, میں یہ بات میں کافی محفلز میں کر بھی چکا ہوں کہ ہم
پڑھتے ہیں بالکل پلین سیدھا. اعظم صاحب کو آپ نے سنا ہوگا, محمد علی زوری صاحب کو, بابا عنایت خان, اور ان کے کلام ہیں سنیں, ایک دفعہ روح اور عشق دونوں تازہ ہو جاتے ہیں. لیکن جب سے یہ ڈف اور جب سے یہ میوزک ایڈیشن ہوا ہے نا, تو ہمارے جیسی آوازیں دب چکی ہیں, جو مطلب جو کہ ہاں وائس تھی کہ جسے کہتے ہیں ورسٹائل. اب اعظم صاحب سن لیں, آپ محمد علی زوری سن لیں ہم سے, چاہے آپ عوامی رنگ سن لیں, آپ کو وہ نظر آئے گا. لیکن اگر میرے سے پہلے ڈف والا یا میوزک والا پڑھ گیا ہے, مجھے کوئی سنے گا ہی نہیں. محفل کا رنگ ہی چینج کر دیا ہے, سر رنگ ہی چینج. میں نے اس لیے پہلی بات یہ کی نا, لوگ بھی اس چیز کو لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب تھوڑا سا شور شرابہ اور تھوڑی سی انجوائمنٹ. عوام میں یہی ہے نا, وہ کہتے ہیں یار اگر میوزک نہیں ہے تو ختم ہے. دوسری بات سر یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ایک ٹرینڈ ایسا بن چکا ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ عوام جب تک وہ اس کو اس طریقے سے نہ لایا جائے تو وہ ان کو کہتے ہیں ہمیں وہ وجد نہیں آیا. لیکن الحمدللہ میں ابھی یہ دوبارہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں پھر دوبارہ سے الحمدللہ انٹر ہونا شروع ہو رہی ہیں, اور یہ ایک سوجھ بوجھ آنا بڑی اچھی بات ہے. میں یہاں پہ مینشن کروں گا مرغوب احمد حمدانی صاحب. اب وہ دیکھیں ان کا کلام, میں کہتا ہوں آج بھی لوگ سنتے ہی جاتے ہیں, وہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. اب اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, وہ جتنی دفعہ بھی مرضی سنے آگے سے آگے. اسی طرح اعلیٰ حضرت کے کتنے کلام ہیں لوگ پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت خواجہ غریب نواز جب انڈیا گئے تھے, ٹھیک ہے نا, ادھر لوگوں کا ہندوازم تھا اور ٹرینڈ ان کا یہی تھا کہ لوگ جو ہے وہ گانے سنتے تھے. تو آپ نے ان کی توجہ جو ہے نا دین کی طرف لانے کے لیے آپ نے وہ شروع کیا. تھوڑا سا یہ چیز اگر ادھر یہ بھی ہے, لیکن آج کل کا دور فتنہ ہی دیکھیں کہ لوگ جس طرف جا رہے ہیں نا, تو ہمیں اس طرف وہ لانا بھی پڑتا ہے, لیکن اس کو لا کر پھر چینج بھی کرنا ہے. ہاں بالکل ظاہر ہے, ایک جو اپنا کانسیپٹ ہے نا, مطلب ایک پوائنٹ ہے, مطلب جو ہمارا ایک سمجھ کہ ایک لیسن ہے, جس چیز کو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو مکس کر کے آپ نے اس کی بھی ایک سمجھ کہ ایک میننگ جو تھی, مطلب تھا, اس کو بھی آپ نے ختم کر دیا. تھیم نہیں چینج کرنا. تو ظاہر ہے یہ چیزیں آپ لوگ ہمارے درمیان موجود بھی ہیں, اسی طرح اگر کام کرتے رہتے ہیں تو ظاہر نوجوان بھی ابھی آپ ینگ ہیں تو تبلیغ کی جا سکتی ہے نوجوانوں کو جو ہے اس طرح متوجہ کرنے کے حوالے سے. حکومت بھی کچھ اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو نالج میں بھی ہوگا, رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام کیا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ یہ سارے شیڈول جو ہے وہ پورے مہینے کے اس طرح بنائے اور چیزیں جو ہے اقدامات کرے تاکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی جو ہے ولادت باسعادت, اور اسی طرح جو ان کی نماز سے رسالت کے حوالے سے جو اس طرح کے چیزیں آتی ہیں سامنے, اس کے اوپر بھی ورک آؤٹ کیا جائے. تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے گورنمنٹ کے حوالے سے, آپ کیا کہتے ہیں جو گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ جو فیوچر میں آپ پلان کیا ہے اس کے بارے میں؟ یہ اس دفعہ کی بہت ہی اچھی ایفرٹ ہے. لاسٹ آپ اگر چلے جاتے ہیں حکومت جو پہلے تھی ان میں, اور اس دفعہ میں خان صاحب نے کافی جو ہے نا وہ اس کو امپروو کیا ہے اس چیز کو. انہوں نے ہر ایونٹ کو جو ہے نا سیپریٹ ڈیفائن کرنے کا کہا. اس دفعہ سے سٹارٹ کیا ہے ماہ ربیع الاول سے, اور اس میں بہت ہی خوبصورت انہوں نے سب سے پہلے تو ایک شعور اور ایک پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ جتنے بھی روڈز ہیں اسپیشلی لاہور میں, جتنے بھی بینکس ہیں یا آفیسز ہیں, سب کو انہوں نے کہا کہ پورا ہر جگہ پہ لائٹنگ کی جائے. ہر روڈ کو انہوں نے سجایا, ہر چیز کو جو ہے نا کہ تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان میں وہ ایک عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں چلا گیا تو ایک فٹ بالر تھے, ٹھیک ہے, اس کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ ہیرو بھی تھا, ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا جی اس کو دیکھنا, اس کو ملنا ہے جی, وہ تو بڑا ایک لیڈ کلاس اور بڑا نامور ہے. تو میں چلا گیا تو اس وقت آپ کی عمر تھی 25 سال عمران خان کی. تو کہتے کہ میں اس ہیرو کو دیکھنے گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو نشہ کرتا تھا اور نشے میں مرا, ٹھیک ہے. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں یار 25 سال کا تھا اور وہ اس کو دیکھنے گیا, تو آقا کریم جو اللہ پاک کے محبوب اور جس کو اس کائنات میں بھیجا گیا, اور وہ جو ہمارے ہیرو ہیں, ہم اپنے ہیرو کو چھوڑ کے اور باہر اور انگریز کے پیچھے جا رہے ہیں. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آئی ہے, لیٹ آئی ہے, لیکن ہدایت اللہ کی طرف سے جب بھی آئے تو وہ پھر سیدھے راستے پہ چل پڑتا ہے. کہ یہ پوری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے ہیرو کون ہیں اور مسلمانوں کے ہیرو کون بات ہے. اور ایک اور بات ایڈ آن کر لیتے ہیں, ابھی جس طرح آپ نے کہا جی بلڈنگز کی لائٹنگ کے حوالے سے,
ایک اور اقدام جو ہوا ہے کہ جتنی جہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا جہاں جہاں پہ بھی سب لائک ان دنوں میں جس طرح ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی یہاں پہ جو ہے وہ آپ اسلامک جو ہے وہ نعتیں چلائی جائیں، قوالیاں چلائی جائیں، یا اسی طرح بیانات چلائے جائیں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا میوزک چل رہا ہوتا ہے، انہوں نے کہا میوزک نہیں چلے گا اس دوران، یہ پورے منتھ میں آپ اس چیز کو پروموٹ کریں، نعت خوانی کو، ثنا خوانی کو، یہ چیزیں لے کے آئیں. تو کافی زیادہ بہتر کام بھی ہو رہے ہیں. بہرحال چیز اور ایڈ کر دوں سوری سے، لیکن اس میں اگر آپ دیکھا جائے نا اس دفعہ یہ چیز سر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بنا ہے اور میرے آقا کی نظر مبارکہ ہے، اور یہاں نظام مصطفیٰ ہی انشاءاللہ چلے گا، اور یہ اسلام کا قلعہ ہے. اور آپ نے دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی شان میں بہت ساری خاکے اور گستاخیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک میسیج ہے ہمارے پاکستان کے سے، پوری پاکستان کی طرف سے ہمارے مسلمانوں کا عاشق رسول کا میسیج ہے، ان کو بتانا ہے کہ جو حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ ہے اللہ کے محبوب، وہ ہمارے ہیں ہیرو، ٹھیک ہے جی، وہ ہمارے ہیں رہبر. ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا دنیا میں کوئی بھی اس کو معافی نہیں ملے گی. یہ خاص طور پہ جو خان صاحب کا یہ جو پیغام تھا نا، یہ چیز یہ دینا بہت ضروری ہے، اور یہ حکومتی لیول تک ہوتا تو کام ہوتا. بالکل ظاہر ابھی جو انہوں نے اسٹیپس لیے ہیں، اور نیشنل اسمبلی جو اقوام متحدہ ہے وہاں پہ بھی جا کے باتیں کی ہیں، ڈیفینیٹلی اس میں کافی امپیکٹ پڑا ہے، اور لوگوں کو اب ریئلائز بھی یہ ہوا ہے کہ یار یہ نہیں کہ ہم کبھی بھی اٹھ کے کہیں بھی کوئی الفاظ بول دیں گے تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، اور انہیں کے صدقے ہم کھا رہے ہیں وہ ساری چیزیں تو مل بھی رہی ہیں. تو ہم ظاہر ہے ناموس کی حفاظت کرنے والا بھی ہمارا شمار ہونا چاہیے. تو اب کچھ ہم وقفے کی جانب بڑھتے ہیں، جس کے بعد ہم جو ہے وہ ایک سولو نعت وہ بھی کر لیں گے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور حسینی برادران آج ہمارے مہمان ہیں. بڑی دلچسپ باتیں اور ان کے کیریئر کے حوالے سے بھی آپ جانیں، اور آواز بڑی خوبصورت ہے، بڑی پیاری ہے، اور اس حوالے سے بھی آپ کو مزید ان کے کلامات بھی سنائیں گے. یہاں وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.